بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ جن میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو تو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، جسم سے کمزوری دور ہوگی۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چہرہ صاف اور رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ، اس سے دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہلدی کا استعمال کریں، یعنی کہ 1 کپ دودھ میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی کا ڈال کر پی لیا کریں۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 33 بار ضرور چبایا کرو۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹ گلابی ہو جائیں گے، ہونٹوں کی جلد بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے کالے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کرو۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ گنے کی گنڈیریاں چوس لیا کریں، اس سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا نہایت مفید ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی کا پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے، جسم سے کمزوری ختم کرتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے
روزانہ کم از کم 5 انجیر ضرور کھایا کرو۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں ہی آرام آ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھائیں۔ خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں تو انہیں اس سے بے حد فائدہ ہوگا۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جامن چھالوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ جامن خشک ہوتی ہے۔ دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کنگھا کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن اور مثانے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو بلکہ اپنے چہرے کو دھو لو، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر داغ بھی نہیں بنتے۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہو جاتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کھٹے پن کو دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی چینی اور تل مکس کر کے چبا لیں، اس سے دانتوں کا خراب ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے بھی چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں اور اس سے رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹماٹر کاٹ کر اس میں تھوڑا سا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر
چہرے کا مساج کرنے سے چہرے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ ان دونوں چیزوں کو سکپ کر کے اس پر تھوڑی سی کافی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل کے چند قطرے چہرے پر لگائیں، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ پر گر جائے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بدبو اور تیل کے نشان غائب ہو جائیں گے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک سیب میں 4 لونگ دبا کر اس کے اوپر رکھ دیں اور کپڑے سے اس کو ڈھانک دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی، یعنی کہ اس کے چہرے سے جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھو، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن آپ کا اچھا گزرتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور معدے کے امراض سے نجات ملے گی۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ 16 سال جیسا جوان نظر آنا چاہتے ہو تو بادام کا تیل لے کر اپنے چہرے پر خوب مالش کریں، اس سے آپ کا چہرہ 16 سال جیسا نظر آئے گا۔ چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بادام کا تیل لے کر اپنی ناف کے ارد گرد لگائیں، اس سے آپ کے اندر جوانی آئے گی۔ سبزی کا جوس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا جسم بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں ڈال دیں، اس سے آپ کے گھر میں یا آپ کے کچن میں لال بیگ نہیں آئیں گے۔ انجیر پر شہد لگا کر کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ سرخ سفید ہو جاتا ہے۔ کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ پاخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے
خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ کینسر والے مریض زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پیا کریں۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے جلدی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر گیس زوری بالوں والی جگہ پر لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ پکے ہوئے بیر کا استعمال کیا کریں۔ نہا کر مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد لازمی 1 گلاس پانی کا پیا کریں۔ نہانے سے پہلے گلاب کا عرق پی لیں تو رنگ نکھرتا ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے جسم سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا اور اس سے سینہ صاف ہوتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ حمل کا بار بار گرنا، جامن کی گٹلی کا سفونف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے دانتوں کا درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ موزوں پر اگر جوتے کی پالش لگ جائے تو سہاگا لگانے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس سے دماغ کی نسیں پھٹ بھی سکتی ہیں۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کر دو، اس سے مچھر ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں، اس سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لو۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالے
اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان کرنے کا طریقہ۔ خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو تو وہ نہیں کھائے گا۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں۔ اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ نہار منہ ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی کئی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ دودھ میں مکھن ڈال کر پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شہد اور روغن بادام مکس کر کے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو نہاتے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس پر کالے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ افطاری میں انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جو شہد جم جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہد اصلی نہیں ہے، ملاوٹ والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔